یہ حکم یا اس وضاحت کے باوجود کہ جب تک آپ پیش نہیں ہوں گے اس وقت تک جو ہے وہ عدالت آپ کو کوئی ریلیف نہیں دے سکتی. وعدہ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر پیش نہیں ہوا جاتا. یہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ جس کو عام آدمی جب دیکھتا ہے میڈیا پہ تو ایک ایسی صورتحال اور ایک ایسی سوچ میں مبتلا ہوتا ہے. تمام ادارے جو ہیں وہ محترم ہیں اور ان کا احترام، ان کی عزت جو ہے وہ لازم ہے جمہوریت اور معاشرے کے استحکام کے لیے، اور خاص طور پہ جو عدلیہ کا احترام ہے وہ سب سے بڑھ کے ہے، کیونکہ عدالت نے ہی انصاف کا بول بالا کرتے ہوئے جو ہے وہ دیگر اداروں کی عزت کو بھی جو ہے وہ پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے. اور دوسرا واقعہ جو ایک آڈیو کی صورت میں اس وقت میڈیا کے اوپر چل رہی ہے، جو کہ بہت ہی امبیرسنگ ہے، اور اس میں بھی بدبخت عمرانی ٹولے کا ایک نیا کمانڈر جو ہے وہ اس میں ملوث ہے، اور وہ کس قسم کی گفتگو کر رہا ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ سننے سے تعلق رکھتی ہے. تو میں چاہوں گا کہ آپ اس کو پہلے ملاحظہ فرما لیں، تو اس کے بعد پھر میں آپ کے کویشچنز لوں گا. جوجا صاحب جی جی آنا جائے گا وہ مہا کا کیس ہے. اچھا چلو میں کو آج وہ چلا جائے گا اسلام آباد، کہہ رہے تھے اسلام آباد بھیج دیں گے آج، تو پھر اس کے بعد وہ جو پروسیس ہوتا پھر وہ کسی کو کوشش کر لیں گے. کوئی بالکل کوشش کر لیں گے. بالکل تو ٹھیک ہے جی. بڑا دبانگ ہے. ہاں نہیں ہے جاننا. ہاں لیکن وہ فائل کر دیا انہوں نے، فائل کر دیا سر. فائل کر دیے. جوجا صاحب کو پوچھ لیں وہ کر رہا میں جوڑے صاحب سے معلوم کر، کل بھی میری بات ہوئی تھی، کل تک تو تیار نہیں ہوا تھا، تو میں چیک کر وہ لیتا کام ٹھیک ہو جائے گا. وہ تو آپ ذرا کر لینا. جی میں کر لیتا ہوں سر، بہت بہتر. بڑے کسی کو بتانا نہیں ہے لیکن میں صحیح ہے، سمجھ گیا سر. اچھا سر ایک کام اور ہے سر، اب وہ جی. پرسوں جو 14 تاریخ کو ڈوگر کا بھی کیس لگا ہوا ہے بینچ میں دوبارہ سر. وہ غلام محمد ڈوگر جو سر سی سی پی او کا کیس کر رہا تھا نا سر، آپ کا جو سی سی پی او تھا وہ بھی لگا ہوا ہے سر پرسوں. کیونکہ دیکھیں آپ کو نیچرلی ہٹا دیے گئے، ان کو تو ریپلیس کر دیا، لیکن کیس ابھی بھی ہے سر. وہ پرسوں لگا ہوا ہے 14 کو سر. چلو میں بات کرتا ہوں. ہاں جی میں اس پہ یہی کہنا چاہوں گا کہ اس سے پہلے بھی جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے آڈیو جو ہے وہ سامنے آتی رہی ہیں، جس میں ارشد ملک جج نے ایک ایسی حقیقت بیان کی تھی کہ اسے کس طرح سے اس سے فیصلہ کروایا گیا، کس طرح سے اسے جو ہے وہ اس سے سزا دلوائی گئی. باقاعدہ اس نے نام لے کے کہا کہ کون اسے بلا کے کیا کہتے رہے. اس میں سابق، اس وقت کے سابق اور اس وقت کے چیف جسٹس کا انہوں نے باقاعدہ ذکر کیا، اور اس کے اوپر جو ہے وہ ایکشن نہیں ہوا. اسی طرح سے اور بھی ایک دو موقعوں کے اوپر جو ہے وہ ایسی آڈیو جو ہے وہ سامنے آئی، لیکن ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی ایکشن کا نہ ہونا جو ہے وہ آج جو ہے وہ اس بات کو جو ہے وہ شے ملی ہے کہ آج پرویز الہی صاحب کس دیدہ دلیری سے
ملک کی سب سے بڑی عدالت، عدالت عظمیٰ، اس کو جو ہے وہ مینیج کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی یہ فلاں کیس جو ہے وہ فلاں کے لگنا چاہیے اور فلاں کے فلاں لگنا چاہیے، فلاں یہ ہے، فلاں وہ ہے۔ میں چیف جسٹس آف پاکستان سے یہ گزارش کرنی چاہوں گا کہ وہ اس معاملے کا نوٹس لیں، اور میں نے ایف آئی اے کو یہ ٹاسک سونپا ہے کہ وہ اس بات کا جائزہ لیں، وزارت قانون سے جو ہے وہ اس کے اوپر رائے لیں، چودھری پرویز الہی کے خلاف بادی النظر میں جو ہے وہ مقدمہ درج کرنا بنتا ہے، مقدمہ درج کیا جائے اور ان کو گرفتار کر کے اس معاملے کی جو ہے وہ پہلے تو فورنزک ہو، اگر انہی کی آواز ہے، اور جو دوسرے صاحب ہیں وہ بھی جو ہے وہ سامنے آ جائیں گے، اور جو جوجا صاحب ہیں ان کا بھی معلوم ہو جائے گا، تو اس معاملے کو جو ہے وہ انکوائر کیا جائے۔ فورنزک میں اس آڈیو کے درست ہونے پر ان کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے، ان کو انویسٹیگیٹ کیا جائے، اور اگر یہ بات اس سے آگے بڑھتی ہے تو پھر یہ معاملہ جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان یا جوڈیشل جو کمیٹی ہے اس کے پاس بھیجا جائے، تاکہ عدلیہ کا جو ادارہ ہے اس کا احترام اور اس کی عزت جو ہے اسے سیکیور کیا جا سکے، اور اس قسم کے لوگ جو یعنی کبھی اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ بیٹھ کے اس ملک پہ مسلط ہوئے اور اس ملک کا بٹھا دیا 3.5 پونے 4 سال میں، اور اب جو ہے وہ عدلیہ کے کندھے پہ سوار ہونا چاہتے ہیں، اب جو ہے وہ اس قسم کا رویہ اپنائے ہوئے ہیں کہ جس سے ایسے لگتا ہے کہ یہ تو وہاں پہ جو ہے وہ عدلیہ جو ہے وہ اس کو اپنے متحد کر کے جو ہے وہ ریلیف لینا چاہتے ہیں، 12 بجے پیش ہوں گے جی، نہیں جی اب 6 بجے پیش ہوں گے جی، پھر پیش نہیں ہوتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر درخواست کا خارج کرنا صرف نہیں بنتا، بلکہ ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی بنتی ہے کہ ان لوگوں نے پہلے اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ چڑھ کے اس ملک اور اس قوم کا اور ملک کی اکانومی کا بٹھایا، اب اس کے بعد پھر جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کیا، جو کر رہے ہیں، جو سابق آرمی چیف باجوہ صاحب کے متعلق جو گفتگو اب اس وقت انہوں نے فرمانا شروع کی ہوئی ہے، اور اب جو ہے وہ عدلیہ کو انہوں نے نشانے پہ رکھا ہوا ہے، اور جس طرح کا جو ہے وہ رویہ اپنائے ہوئے ہیں یہ انتہائی افسوسناک ہے، اور ایسا رویہ جو ہے اس کے خلاف جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی نوٹس لینا چاہیے، اور اس بارے میں جو حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے، جس طرح سے میں نے کہا ہے کہ ہم اس بارے میں ان اکارڈنس ود لا جو ہے وہ پروسیڈ کریں گے۔ تھینک یو۔ اویس کیانی 24 چینل۔ شکریہ رانا صاحب تیسری ایک مبینہ آڈیو ہے جس میں نقوی صاحب اور پرویز الہی صاحب جو ہے نا ان کی ڈائریکٹ کنورسیشن بھی ہو رہی ہے، تو آپ نے کہا کہ فارسی کو، لیکن آج سپریم کورٹ میں ایک بینچ بیٹھا اور اس پہ چیف الیکشن کمیشنر کو بلایا گیا، اور وہ ڈوگر کا ہی کیس تھا، لیکن اس پہ نئی تاریخوں کے حوالے سے زور دیا جاتا رہا، تو اب چیف جسٹس سے نوٹس کا آپ نے کہا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس بینچ کو بھی اب وہ اگر وہ کیس کو اگر آگے لے کے چلتا ہے تو اس کو بھی نظر ثانی اس پہ کرنی چاہیے؟ اور یہ ایک سوال ہے، اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ عمران خان کا کیا آپ دیکھ رہے ہیں آگے؟ آج بھی ابھی شام کا ٹائم دیا تھا، ابھی بھی وہ نہیں آئے، انہوں نے کہا کہ میں نہیں آیا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی گرفتاری ہو سکتی ہے عمران خان کی مستقبل قریب؟ جہاں تک میری سمجھ کی بات، لیٹسٹ اپڈیٹ یہی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے عمران خان کی درخواست
से है वो मुस्तरद कर दी है पेश ना होने की बुनियाद पर। जी, अब मुस्तरद होने के बाद गिरफ्तारी के हवाले से आप क्या कहेंगे? जहाँ तक मेरी समझ की बात है तो मेरी समझ के मुताबिक तो गिरफ्तारी होनी चाहिए। अब इसमें जो मुकदमा दर्ज है और उसमें जो तफ्तीशी टीम है उसे इस बारे में जो है वो आगे कानून के मुताबिक जो है वो प्रोसीड करना चाहिए। और जब उन्होंने कल से अदालत का अगर मैं ये कहूँ तो ये इससे कम नहीं है कि ये अदालत आलिया के एहतराम में कमी लाने और मजाक उड़ाने वाली बात है कि आप खुद ही दरख्वास्त दायर कर रहे हैं। भाई किसी ने आपको मजबूर किया कि आप दरख्वास्त दायर करें? दरख्वास्त दायर करके आप खुद ही कह रहे हैं जी इतने बजे पेश होंगे, और रात के कोई मेरा ख्याल है कोई 9 बजे का कि 9:30 बजे का टाइम दिया। पहले तो इस बात की हैरानगी थी कि रात 9:30 बजे पेश होने का मामला क्या है, इसका क्या जवाब बनता है। उसके बाद 9:30 बजे कहा कि नहीं जी अब कल जो है वो सुबह पेश होंगे, फिर सुबह कहा जी अब 12:30 बजे पेश होंगे, 12:30 बजे कहा कि नहीं जी अब हम 6 बजे पेश होंगे। यानी ये कोई तरीक़ाकार है? यानी ये अपना जो है वो किस तरह से मुल्क में जो सिस्टम है उसका किस तरह से जो है ये आदमी जो है ये मजाक उड़ा रहा है, और किस तरह से जो है वो ये अपने आप को जो है वो कंडक्ट कर रहा है। राना सनाउल्लाह इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सूरत हाल पर बात करेंगे। इस वक्त आबिद ज़ुबैरी हमारे साथ मौजूद हैं। आबिद ज़ुबैरी साहब, आप